الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. صدق اللہ العظیم. 14واں پارہ ہے سورہ نحل. نحل جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں شہد کی مکھی اور شہد اور اس میں شفا ہونے کا قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ اسی جگہ پر ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے. آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 70 تک 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ان 5 آیتوں میں کچھ چیزیں اللہ پاک نے اپنی نعمت کے طور پر بیان فرمائی. تو شروع ہوتی ہے بات یہاں سے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. دیکھو اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار نعمتیں. 13ویں پارے میں جہاں سورہ ابراہیم چل رہی تھی وہاں یہ جملہ آیا آج کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ان کا شکر ادا کرنا، ان کا حق بجا لانا، اس کا تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے. تم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے جو نعمتیں تمہارے جسم میں ہیں، تمہارے جسم کے کنارے پر ہیں، یہاں ہیں، گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، اس فضا میں ہیں، موسم میں ہیں. جو نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے رکھی ہیں کہ انسان انہیں گن بھی نہیں سکتا. الگ الگ مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرما کر انسانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اور تم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہو. شکر گزار بن جاؤ، ہمارا شکر ادا کرنا سیکھ جاؤ، بجائے ناشکری اور نافرمانی کے شکر گزاری سیکھ جاؤ. اور تمہارے لیے مویشیوں میں، چوپایوں میں بڑی غور و فکر کی بات ہے. نسقیکم مما فی بطونہ. ہم پلاتے ہیں تم کو وہاں سے جو ان کے پیٹوں سے نکل کر آتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان دودھ. گوبر اور خون کے درمیان دودھ جو خالص ہے یعنی پاک ہے، خالص ہے یعنی پاک ہے. سائغن اس کے معنی ہیں آسانی سے ہضم ہونے والا ہے. قرآن دودھ کے لیے کہہ رہا ہے کہ قرآن کا دودھ جو ہے وہ آسانی سے ہضم ہونے والا ہے پینے والوں کے لیے. اس میں دو باتیں ہو گئی. ایک تو دودھ کے نعمت ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دودھ نعمت ہے، دودھ زحمت نہیں ہے، دودھ جو ہے وہ تکلیف پہنچانے والی چیز نہیں ہے. دودھ جو ہے وہ زود ہضم ہے، یعنی ذائقہ بھی ہے اس میں، اور وہ تمہارے پیٹ کے لیے جو ہے غذا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ تمہارے لیے عبرت کی چیز ہے. اس معنی کر کہ
ایک جانور جو دودھ دیتا ہے اس کے جسم کو اگر آپ کاٹو، اس کے جسم کو آپ کاٹو تو کیا نکلے گا؟ اس کی پوجڑی میں سے جو ہے پاخانہ اور بدبودار چیزیں نکلے گی، اس کے جسم میں سے، اس کی رگوں میں سے خون نکلے گا، ہے نا؟ اللہ پاک جو غذا پیٹ میں جاتی ہے انسان کے، اس غذا سے خون بھی بنا رہے ہیں، اسی غذا سے پیشاب بھی باہر ہو رہا ہے، اسی غذا سے پاخانہ بن کے اپنے راستے سے جا رہا ہے، اور دودھ دینے والے جانور کے اسی غذا سے اللہ پاک سفید رنگ کا صاف ستھرا دودھ اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں۔ دودھ سفید ہے، گوبر اس کا اپنا رنگ ہے، خون کا اپنا رنگ ہے نا؟ کا دو ناپاکیوں کے درمیان سے ہم ایک پاک صاف ستھری چیز نکال رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا دنیا میں کر سکتا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں سوچو، غور کرو، عبرت حاصل کرو کہ اللہ پاک کس طرح سے دودھ نکالتے ہیں۔ آپ دیکھو، مرغی جو انڈے دینے کے زمانے میں ہوتی ہے، روزانہ ایک انڈا دیتی ہے، اگر آپ نے اسے کاٹ دیا تو انڈا نہیں ملے گا آپ کو، لیکن جب تک وہ زندہ ہے اور اس وقفے میں ہے، وہ روزانہ ایک انڈا آپ کو دیتی رہتی ہے۔ گائے اور بھینس جو ہے وہ جب گیاون ہوتی ہے، بچہ جنا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک وقفے تک وہ دودھ دیتی رہتی ہے۔ اگر آپ اس کے تھنوں کو کاٹو گے تو اندر کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ اگر تھن کاٹ دیا آپ نے تو تھن کاٹو گے تو وہاں دودھ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اپنے وقت پر ہے نا، اس کے جسم کو پاک صاف کر کے اور اس کے تھنوں کو جب آپ کھینچنا شروع کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میں دودھ بھر دیتے ہیں، اور دودھ وہ جو بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے جو رکھا ہے وہ وہاں سے آنے لگتا ہے۔ تو ہم پلاتے ہیں تم کو ان کے پیٹوں سے خون اور گوبر کے بیچ سے خالص دودھ جو عمدہ ہے، ہضم ہونے والا ہے پینے والوں کے لیے۔ ایک نعمت کا تذکرہ ہو گیا۔ دوسری نعمت، اور پھلوں کے نعمتوں میں سے، اور وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ چونکہ آیت مکی ہے، یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھجور کے پھلوں سے، انگوروں سے تمہیں کھانے اور پینے کو دیا، جن سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور پاکیزہ روزی بھی بناتے ہو۔ انگور کو نچوڑ کر جو ہے اس کا جوس بھی بنتا ہے، اس سے قوی چیزیں بھی بنتی ہیں، اس کو ڈائریکٹ بھی کھایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اس کو سڑا کے گلا کے اس سے شراب یعنی گندی چیز بھی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمت دے رہے ہیں اور اپنی نعمت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور انسان اس نعمت کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور کھجور کے پھلوں میں سے اور انگور کے پھلوں میں سے، یعنی انگور کی بیل، اس پر جو پھل لگتا ہے جسے ہم انگور کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر پھل جات اللہ تعالیٰ نے الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ جگہوں میں جو ہے الگ الگ کھیتیاں اور الگ الگ پھل اور الگ الگ پھلوں کی قسمیں اور ان کے ذائقے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا کیا ہے۔ اب اس کی قدرت کو دیکھو کہ جب یہاں سے نکال کر آپ کوئی چیز دوسرے علاقے میں اگانا چاہتے ہیں، اکثر و بیشتر ہمیں تجربہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ایک علاقے میں اگتی تھی، ہم نے دوسرے علاقے میں اس کو اگانا شروع کیا تو وہ وہاں پر پیدا نہیں ہو سکی۔ جہاں زعفران ہوتی ہے وہاں زعفران ہوتی ہے، جہاں سیب ہوتا ہے وہاں سیب ہوتا ہے، جہاں آم ہوتا ہے وہاں آم ہوتا ہے نا؟ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جلدی سے بدلتی نہیں۔ کتنی انسان نے ریسرچ کی ہے، کوششیں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو چیزیں بن جاتی ہیں، پیداوار ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ منفی شکل میں فرماتے ہیں تو پھر وہ چیزیں وہاں پیدا نہیں ہوتی۔
انسان اپنی ساری کوشش کر کے تھک جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے دل میں ڈالی بات۔ اوحا کا لفظ تو وحی کے لیے ہے، اوحا کا جو لفظ ہے وہ تو وحی کے لیے ہے، لیکن یہاں وحی سے وحی کا جو مطلب ہے عام طور پر ہم جس کو وحی سے کہتے ہیں وہ ہے جو فرشتے کے ذریعے اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف منتقل کی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اس کے اوپر وحی قرآن اور حدیث جیسی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ساتھ بھیجی جانے والی وحی نہیں آ سکتی، اس لیے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، یعنی اس کو بنایا اور اس کی بناوٹ اس طرح سے کی۔ کیا دل میں بات ڈالی کہ تم جاؤ اور پہاڑوں کو اور گھروں کو اور درختوں کو اپنا مسکن بناؤ۔ تم جاؤ اور پہاڑوں کو، گھروں کو، درختوں کو کیا بناؤ؟ اپنا مسکن بناؤ، اپنے رہنے کی جگہ بناؤ، وہاں رہو تم۔ پھر وہاں سے تم چلو اور پھرو، اور جہاں جہاں تمہیں پھل نظر آئیں، خوشبودار چیزیں نظر آئیں، میٹھی چیزیں نظر آئیں، تم وہاں جاؤ اور وہ پھل کھاؤ۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر تم جاؤ اور ہر قسم کے پھلوں کا رس چوسو۔ فاسلکی سبل ربک ذللا، اور تم چلو پھرو اپنے رب کے راستوں میں۔ یہ جتنے راستے ہیں جن پر تم چلو گی وہ سارے راستے اللہ نے تمہارے تابع کر دیے۔ تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مکھی کسی ایک راستے پر دور تک جاتی ہے تو وہ چلی جائے گی، اس کے بعد واپس اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جگہ پر اپنے چھتے میں آنے کا راستہ سجا دیں گے۔ وہ راستہ ان کے لیے کیا بن گیا ہے؟ وہ راستہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مسخر ہے۔ جیسے ہم کوشش کر کے راستہ بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اب ایک بار سڑک بن گئی، ایک سواری وہاں سے گزر گئی، اب واپس آئے گی، وہ سواری کو راستہ دکھتا چلا جائے گا اور وہ آتی چلی جائے گی۔ فضا میں ہوائی جہاز چلتے ہیں، ان کو بھی راستے دیے جاتے ہیں، وہ ایک راستے سے جاتے ہیں اور واپس اسی راستے سے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ انسانوں نے بنائے ہیں۔ اللہ کی اس مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے بنائے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ کسی راستے پر جاتی ہے تو اپنی منزل پر واپس بغیر بھولے آ جاتی ہے، راستہ بھولتی یا بھٹکتی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا عظیم نظام ہے نا؟ جو شہد کا چھتا ہوتا ہے، اس چھتے میں ایک رانی ہوتی ہے اور باقی ساری کی ساری مکھیاں اس کے تابع ہوتی ہیں، اور ان کا جو سسٹم ہے، ان کا جو نظام ہے، اس نظام کے اعتبار سے ان کو کام سونپا جاتا ہے اور وہ جاتی ہیں، پھر رس لے کے آتی ہیں، اور چیک کرنے والی مکھیاں اس رس کو چیک کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کوئی غلط چیز تو نہیں لے آئی ہے جس مکھی کو کام پر بھیجا گیا ہے۔ اگر کوئی غلط رس یا کوئی نقصان دہ چیز، کیونکہ جنگل میں جب آدمی جاتا ہے تو وہاں ہر قسم کے پیڑ پودے ہے نا، اور پھل اور پھول اور خوشبودار چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ مکھی ہر پیڑ پر سے، ہر پھول پر سے، ہر پتے پر سے رس چوس کے نہیں آتی ہے، اس کو جو بتایا گیا ہے وہ کر کے آتی ہے۔ اگر وہ غلط کرتی ہے تو وہاں اس کی پٹائی ہوتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ مکھیوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، جلاد مکھی کی طرف سے اس کو قتل کی پورا ایک نظام ہے۔ ہم اس میں نہیں جا رہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم جب جاؤ گی تو راستہ تمہیں واپس تمہارے حصے کا ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مکھی گئی کام پر اور پھر رس لے کے آ رہی تھی، راستہ بھول گئی، پھر دیکھا کہ کہیں اور چھتا لگا ہوا تھا تو وہاں چلی گئی کہ بہن میں تو راستہ بھول گئی ہوں، اس لیے اب تم مجھے یہاں ٹھکانہ دے دو۔ ایسا نہیں، جو جہاں ہے وہیں سے اڑے گا اور وہیں آ کر اپنا
حصہ پہنچائے گا. یخرج من بطونہا، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے ایک مشروب، ایک پینے کی چیز، مختلف الوان، مختلف الوان، اس پیٹ سے نکلنے والی چیز اس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. اس کے رنگ کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں. الگ الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کس موسم میں مکھی جو ہے وہ رس چوس کر آ رہی ہے اور کن پھلوں یا پھولوں سے وہ رس چوس کر آ رہی ہے. بعض علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ شہد بالکل سفید ملے گا، بالکل سفید جیسے گھی ہوتا ہے. آپ کہو گے کہ یہ شہد ہے؟ کہ ہاں شہد ہے. آپ نے چمچی سے کاٹ کے لیا اور آپ نے کھایا تو دکھ رہا تھا گھی جیسا، اور کھایا تو میٹھا میٹھا تھا. پتہ چلا کہ وہ ایسا بھی شہد ہوتا ہے، بالکل سفید دانے دار جمع ہوا. ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ شہد جم جائے تو نقلی ہوتا ہے. کبھی شہد جم جائے تو نقلی نہیں ہوتا ہے. شہد پر بھی موسم کا اثر پڑتا ہے، اور موسم ٹھنڈا ہوگا تو وہ بھی جم جائے گا. چنانچہ اس کا تجربہ ہم نے کیا ہوا ہے. ایک مرتبہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ہم نے دسمبر کے مہینے میں یہی شہر میں سے ہی ایک جگہ جا کر اور شہد توڑنے والوں کے ساتھ گئے اور جا کر ہم نے شہد توڑا. تقریباً 25-30 کلو 40 کلو کے قریب وہ شہد جو ہے 2 بالٹیوں میں ہم لے کر آئے اور لا کر ہم نے اس سے ایک دن رکھا. دوسرے دن صبح دیکھا تو پورا جم چکا تھا، پورا. تھوڑا سیال تھا نیچے جمع ہوا تھا ایسا نہیں، پورا شہد جم گیا. اب وہ شہد ہم نے جو ہے اس لیے رکھا تھا تاکہ اس کو فروخت کریں گے. اب ظاہر ہے کہ یہاں تو مشہور یہ ہے کہ اگر شہد جم گیا ہے تو وہ شکر ہے. آدمی کو شہد چاہیے بالکل پتلا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. شہد اصلی جمتا بھی ہے، نہیں بھی جمتا. پھر ہم نے تحقیق کی، پڑھا دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی تو پھر سمجھ آئی کہ مارچ اپریل مئی وغیرہ کے مہینوں میں اگر آپ شہد اتارو گے تو وہ نہیں جمے گا. سردی میں اتارو گے تو جم جائے گا. یہ دونوں تجربات ہم نے کیے اور پھر بیچنے کے لیے اپنے پاس جو ہم رکھتے ہیں تو پھر وہ اسی موسم میں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی موسموں میں اگر ہم نے شہد توڑا ہے تو اس کو دوسرے کاموں میں استعمال کرتے ہیں. تو شہد جمتا ہے. بس میں تو بات کر رہا تھا مختلف الوان، الگ الگ رنگوں کے شہد ہوتے ہیں. تو سفید ہوتا ہے بالکل. اب سفید سے لے کر لال تک جتنے رنگ ہیں، کریم کلر کا، پھر تھوڑی سی سرخی، پھر اور سرخی، پھر اور سرخی، یہاں تک کہ بالکل لال، الگ، یہ سارے رنگوں کے شہد ہوتے ہیں. اور وہ سیدھے اسی طرح اس مکھی کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے. مختلف الوان. پھر آگے قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس. اس شہد میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی. اس شہد میں لوگوں کے لیے اللہ نے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی. اس پر جو ہے ریسرچ بھی کی گئی ہے اور یہ ساری چیزیں تحقیق کی کا موقع بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن وہ چیز تو میٹھی ہے. تو کیا اس کے کھانے سے شکر بڑھ جائے گی آپ کی؟ شوگر میں آپ کو وہ نقصان کرے گا؟ کہ اس کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کے عقیدے اور آپ کے تعلق مع اللہ سے ہے. قرآن پاک کو اللہ نے شفا فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کو مضبوط تھام لو، 2 چیزوں کو مضبوط تھام لو، ایک کلام اللہ کو اور ایک شہد کو. کہ تم جڑے ہوئے ہونے چاہیے اللہ کے کلام سے اور تم جڑے ہوئے ہونے چاہیے شہد سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میرے بھائی کو جو ہے وہ دست ہو رہے ہیں، میرے بھائی کو دست ہو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جاؤ ان کو شہد پلا دو، شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا. انہوں نے جا کر بھائی کو شہد پلایا تو دست بڑھ گئے، دست اور زیادہ ہونے لگے.
پھر بھاگ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا میں نے ان کو شہد پلایا، ان کے تو دست بڑھ گئے، ان کے تو دست بڑھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر سے شہد پلاؤ، جاؤ پھر سے شہد پلاؤ۔ پھر گئے، پھر شہد پلایا، لیکن بعد میں بھی اس کا فائدہ نہیں نظر آیا۔ پھر واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ پھر پلاؤ۔ تو کبھی کبھی ایک آدمی کو یقین پیدا ہونے میں وقت لگ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی چیز پر تجربہ کیا ہے، دوسرے آدمی نے اس کا تجربہ نہیں کیا، تو تجربے کار جتنی طاقت سے اپنی بات پیش کرے گا، نا تجربے کار اسی اچھی بات کو اتنی طاقت سے پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے تجربہ نہیں۔ جب تیسری مرتبہ گئے اور پھر پلایا تو ان کا پیٹ ٹھیک ہو گیا، اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ اس میں شفا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شہد اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، شفاء للناس، اس میں شفا ہے، مطلق شفا ہے، مطلق شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بڑی دلیل ہے، بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک ہی بات عرض کرنی ہے کہ بہت ساری باتیں جب ایک طالب علم، ایک نوجوان سائنس پڑھتا ہے اور سائنس پڑھتے پڑھتے سائنس کی تحقیقات میں جو چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں اور جو اسے سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، اس تعلق سے ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ٹھیک ہے، کتاب ہے، استاد نے پڑھائی ہے، ہم پڑھ لیں گے، لیکن ہمارا اس پر یقین نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اس کی بہت ہی موٹی سی مثال کہ بھئی انسان کی جو ابتدا ہے وہ کس طرح ہے کہ یہ پہلے کیا تھا؟ بولو، بندر تھا، اور بندر سے ایویلیویشن ہوتے 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 یہ انسان بنا ہے۔ اب ایک مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو اس کو یہ تحقیق اللہ کی طرف سے نہیں دی گئی ہے کہ تم پہلے بندر تھے اور پھر ہم نے تم کو بعد میں انسان بنایا، نہیں، ہم نے تمہیں انسان ہی پیدا کیا ہے۔ پہلے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جب بنایا تو انسان کی شکل میں بنایا، اس کا پتلا تیار کیا مٹی سے، دنیا بھر کی مٹیاں لے کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ڈال دیا؟ اپنا حکم ڈال دیا، اس میں روح ڈال دی۔ یہودیوں نے اور مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ روح کیا ہے؟ آپ یہ بتاؤ ہم کو کہ روح کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے انتظار کرتا ہوں، مجھے جواب ملے گا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، قل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں، کیوں بات کر رہا ہوں، کیوں دیکھ رہا ہوں، کیوں سن رہا ہوں؟ کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں بولوں، سنوں، چلوں، پھروں۔ پھر جب ایک آدمی کی جان نکل جاتی ہے تو جسم تو یہی ہے، لیکن اس کی آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، اس کی زبان بولتی نہیں ہے، اس کے آنکھ دیکھتی نہیں ہے، اس کے کان سنتے نہیں ہیں۔ کہ کیا ہو گیا؟ جسم تو وہی ہے، آنکھیں موجود ہیں، کان موجود ہے، زبان موجود ہے، ہاتھ پیر موجود ہے، حرکت کیوں نہیں کر رہے؟ کہ اللہ کا حکم اس میں سے نکل گیا۔ وہ جو حکم تھا بولنے کا، دیکھنے کا، چلنے کا، کھانے اور پینے کا، وہ اللہ نے کیا کر دیا؟ اس میں سے نکال دیا۔ اب وہ حکم اس میں سے اللہ کا نکل گیا، جسم موجود ہے لیکن وہ حرکت نہیں کرتا، آنکھیں موجود ہے وہ دیکھتی نہیں ہے، زبان موجود ہے وہ بات نہیں کرتی، کان موجود ہے وہ سنتے نہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنا حکم، جس کو روح کہتے ہیں،
وہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھونک دیا، وہ انسان بن گئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سینے سے، ان کی بائیں پسلی سے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے میل جول سے انسان دنیا میں آتے رہے۔ ہم نے یہ قرآن سے سیکھا ہے۔ تو اب کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں کہ وہ اس تحقیق پر یقین کرے اور قرآن کی بات پر یقین نہ کرے، ورنہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا ایمان چلا جائے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا۔ قرآن پاک کی کسی ایک بات سے انکار کر دینا یہ اس کے ایمان کو ختم کر دینا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی چیز کہ جو دنیا کی تحقیقات میں ابھی وہاں تک نہیں پہنچے جو بات قرآن نے کہی ہے، تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں گے کہ فی الحال انسان کو اتنا سمجھ میں آیا ہے، فی الحال ابھی تک انسان کو اتنی بات سمجھ میں آئی ہے، قرآن اس سلسلے میں جو کہتا ہے وہ ہمارا ایمان ہے، قرآن ہمارے اس سلسلے میں جو کچھ کہتا ہے وہی ہمارا ایمان ہے، اگرچہ ہماری تحقیق، ہماری سمجھ اور ہمارے تجربات اس نتیجے تک نہیں پہنچ جائیں گے، کیونکہ تحقیقات تو کیا ہوتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ جو چیزیں کچھ سالوں پہلے نفع بخش تھی اب اس کو ہم نقصان دہ بنا رہے ہیں، جو چیزیں آج نقصان دہ ہے کل کو ہم اس کو بتائیں گے یہ نفع بخش ہے، یہ فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں قرآن پاک کی نعمتوں سے اور قرآن پاک کی دولت سے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال کرنے اور اس کی شکر گزاری کے اللہ کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔